الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ محترم سامعین، سورۃ فتح آیت نمبر 29، جس کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ اس آیت کی تفسیر سامعین آج آپ کے سامنے حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے رکھوں گا۔ حضرت نے اس آیت کی تفسیر اپنی ایک کتاب ہدیۃ الشیعہ کے اندر بیان کی ہے، جس سے آپ ہمارے اکابر، ہمارے اسلاف کے علمی مقام کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اس آیت کی تفسیر کے تحت سامعین 7 نکات اور 7 علمی باتیں آپ کے سامنے بیان کی جائیں گی۔ پہلی بات سامعین کہ اس آیت میں اللہ رب العزت نے یہ جو بات بیان فرمائی کہ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، تو اس آیت میں اللہ رب العزت نے پہلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ کیا، پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام کا تذکرہ کیا، صحابہ کرام کے اوصاف، صحابہ کرام کے اخلاق اور کردار کا تذکرہ کیا، جس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اس امت میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد جو درجہ ہے، جو مقام ہے، وہ صحابہ کرام کا ہے۔ دوسری بات کہ اللہ رب العزت نے صحابہ کرام کے اوصاف میں سے جس وصف کو، جس خوبی کو پہلے بیان کیا، جس کو مقدم کیا اور اوصاف پر، وہ اس کو کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اشداء الکفار رحماء بینہم، کافروں پر بڑے سخت ہیں اور آپس میں رحم دل ہیں۔ کافروں پر سخت کیوں ہیں؟ اگرچہ کافر صحابہ کرام کے اپنے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، لیکن ان پر صحابہ کرام سخت ہیں۔ کیوں سخت ہیں؟ اللہ کے لیے سخت ہیں۔ اور آپس میں رحم دل کیوں ہیں؟ آپس میں رحم دل بھی اللہ کے لیے رحم دل ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے اس وصف کو، اس صفت کو، اس خوبی کو جو اور اوصاف پر مقدم کیا، تو وہ اس وجہ سے کیا کہ یہ جو وصف ہے، یہ جو خوبی ہے، یہ ایمان کے کامل ہونے کی علامت ہے، ایمان کے کامل ہونے کی علامت ہے۔ جیسا کہ حدیث میں آتا ہے، آپ یہ دیکھ سکتے ہیں، سنن ابی داؤد کی حدیث نمبر ہے 4681، جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان، جس نے اللہ کی خاطر محبت کی، اللہ کی خاطر غصہ کیا، اللہ کے لیے دیا اور اللہ کی رضامندی کے پیش نظر نہ دیا، تو اس نے ایمان کو کامل کر لیا۔ تو اس وجہ سے اللہ رب العزت نے صحابہ کرام کے اوصاف میں سے اس وصف کو پہلے بیان کیا کہ اللہ رب العزت اس وصف کو پہلے لا کر بتلا دینا چاہتے ہیں کہ صحابہ کرام کامل ایمان والے تھے، صحابہ کرام کامل ایمان والے تھے۔ پھر سامعین یہاں یہ بات بھی سمجھ لیجئے کہ حدیث کے اندر اللہ کے لیے محبت کرنا اس کو پہلے بیان کیا گیا ہے، اور قرآن کی آیت میں اللہ رب العزت نے جو صحابہ کرام کے اوصاف بیان کیے نا، اس میں اللہ رب العزت نے اشداء علی الکفار کو پہلے بیان کیا ہے، یعنی اللہ کے لیے دشمنی کو پہلے بیان کیا ہے۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ کسی کے ساتھ اللہ کے لیے محبت کرنا یہ آسان ہے، لیکن کسی کے ساتھ اللہ کے لیے دشمنی کرنا، جیسا کہ صحابہ کرام کافروں پر سخت جو تھے، کافروں کے جو دشمن تھے صحابہ کرام، وہ اس وجہ سے تھے کہ اللہ کے لیے صحابہ کرام کافروں کے مقابلے میں سخت تھے، اگرچہ وہ کافر صحابہ کرام کے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ تو کسی کے ساتھ دشمنی کرنا، کسی سے ناراض ہونا، کسی پر غصہ ہونا اللہ کے لیے یہ مشکل ہے بنسبت محبت کرنے کے۔ اور یہ جب صحابہ کرام کو وصف اور خوبی حاصل تھی، تو اس کے علاوہ جو اوصاف ہیں وہ بطریقہ اولا صحابہ کرام کو حاصل تھے، اس لیے اس وصف کو پہلے بیان کیا گیا۔ تو اللہ رب العزت نے صحابہ کرام کے اوصاف میں اس وصف اور اس خوبی کو جو پہلے مقدم کیا اور بیان کیا، وہ اس وجہ سے کہ اللہ رب العزت صحابہ کرام کے ایمان کے کامل ہونے کی گواہی دے رہے ہیں۔ پھر تیسری بات کہ اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے یہ جو بات بیان فرمائی صحابہ کرام کے متعلق کہ اشداء علی الکفار، کافروں پر سخت ہیں، تو جو کافروں کا سردار ہے یعنی شیطان، اس پر بھی سخت ہوئے، اور اسی طریقے سے یہ جو شیطان نفس کے ذریعے بہکاتا ہے اللہ کی نافرمانی کی طرف، نفس کے ذریعے جو گمراہ کرتا ہے، اس نفس پر بھی صحابہ کرام کیا ہوئے؟ سخت ہوئے، کیونکہ شیطان اور ایسا نفس یہ دونوں اللہ کے دشمن ہیں، اور صحابہ کرام اللہ کے دشمنوں پر سخت ہیں۔
اللہ کے دشمنوں پر صحابہ کرام سخت ہیں، جیسا کہ اللہ نے فرمایا کہ اشداء علی الکفار. اور صحابہ کرام شیطان پر کتنے سخت تھے آپ نے سنا ہوگا، بلکہ آپ یہ دیکھ لیجئے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر شیطان بھاگتا تھا. تو جنہیں شیطان دیکھ کر بھاگے، کیا وہ شیطان صحابہ کرام کو بہکا سکتا ہے؟ کیا وہ شیطان صحابہ کرام کو گمراہ کر سکتا ہے؟ ہرگز نہیں. اس لیے سامعین یہاں یہ بات بھی سمجھ لیجئے کہ صحابہ کرام کے جو آپس میں اختلافات ہوئے، صحابہ کرام کے درمیان جو آپس میں لڑائیاں یا جنگیں ہوئی ہیں، وہ شیطان کے بہکانے سے نہیں ہوئی، کیونکہ شیطان تو اللہ کا دشمن ہے اور صحابہ کرام اللہ کے دشمنوں پر سخت ہیں، جیسا کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا. تو وہ جو صحابہ کرام کے آپس کے اختلافات ہیں، صحابہ کرام میں جو آپس میں جنگیں یا لڑائیاں ہوئی ہیں، ان کی وجہ اور ان کا سبب غلط فہمی ہے. غلط فہمی تو ہو سکتا ہے، لیکن شیطان کا بہکانا اور شیطان کا گمراہ کرنا نہیں ہو سکتا. اور پھر سامعین غلط فہمی کی وجہ سے معصوم ہستیوں کے درمیان اختلاف ہو سکتا ہے، بلکہ معصوم ہستیوں کے درمیان لڑائی ہو سکتی ہے. جس طریقے سے آپ نے قرآن میں پڑھا اور سنا ہوگا، آپ یہ دیکھ لیجئے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام یہ دونوں معصوم ہیں، انبیاء ہیں، ان کے درمیان غلط فہمی کی بنا پر اختلاف ہوا. بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت ہارون علیہ السلام کی داڑھی مبارک کو پکڑا، یعنی لڑائی ہوئی. تو معصوم ہستیوں کے درمیان بھی غلط فہمی کی بنا پر اختلاف ہو سکتا ہے، بلکہ لڑائی ہو سکتی ہے. تو صحابہ کرام تو غیر معصوم تھے، تو ان کے درمیان جو اختلافات ہوئے، صحابہ کرام کے درمیان جو لڑائیاں یا جنگیں ہوئیں، وہ شیطان کے بہکانے کی وجہ سے نہیں ہوئی، شیطان کے گمراہ کرنے کی وجہ سے نہیں ہوئی، کیونکہ شیطان اللہ کا دشمن ہے اور صحابہ کرام اللہ کے دشمنوں پر سخت ہیں، جیسا کہ اللہ نے بیان فرمایا اس آیت کے اندر. تو یہ جو لڑائیاں یا یہ جو اختلافات صحابہ کرام کے درمیان ہوئے، یہ غلط فہمی کی بنا پر ہوئے. چوتھی بات سامعین کہ صحابہ کرام معصوم نہ تھے، ان میں خطا کا، گناہ کا، غلطی کا امکان موجود تھا، لیکن اس کے باوجود اللہ رب العزت نے صحابہ کرام کی اتنی تعریف بیان فرمائی ہے قرآن میں، جس سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ صحابہ کرام اللہ رب العزت کو بڑے پیارے تھے، صحابہ کرام سے اللہ رب العزت راضی تھے. اس کو سامعین آپ اس مثال سے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ جس طرح ایک بادشاہ اپنے ملازموں کا نگران ہو اور دیکھتا ہو کہ اس کے ملازم جو ہیں وہ خطا کرتے ہیں، لیکن بادشاہ کوئی معاوضہ نہیں کرتا، بادشاہ ان کو معاف کرتا ہے، بلکہ معافی کے ساتھ ان کے لیے انعام کا اعلان کرتا ہے. تو بادشاہ کے اس طرح کے رویے اور تعلق سے یہی سمجھا جائے گا کہ یہ جو ملازم ہے نا، یہ بادشاہ کو بڑے پیارے ہیں، بادشاہ ان سے راضی ہے اور بادشاہ ان سے خوش ہے. اسی لیے بادشاہ ان کی خطاؤں کے باوجود ان کو معاف کرتا ہے، ان کا معاوضہ نہیں کرتا، ان کے لیے انعام کا اعلان کرتا ہے. اسی طرح سامعین صحابہ کرام معصوم نہ تھے، خطا، گناہ، غلطی کا امکان موجود تھا، لیکن اس کے باوجود اللہ رب العزت نے ان سے اپنی معافی کا اعلان بیان فرمایا اس قرآن کے اندر، ان کے لیے اپنی بخشش کا، اپنی مغفرت کا اعلان بیان فرمایا قرآن کے اندر، اور ان کے لیے جنت کا وعدہ کیا اس قرآن کے اندر، جو اس بات کی واضح دلیل ہے کہ یہ جو نبی علیہ السلام کی تیار کردہ جماعت ہے صحابہ کرام کی، یہ اللہ رب العزت کو بڑی پیاری تھی. پھر سامعین پانچویں بات کہ اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے صحابہ کرام کے اخلاص کی، صحابہ کرام کے مخلص ہونے کی گواہی دی ہے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، کہ یہ جو نیک اعمال کرتے تھے نا صحابہ کرام، یہ کس لیے کرتے تھے؟ اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے کرتے تھے. اور ظاہر ہے جو نیک عمل اللہ کے لیے کیا جائے، اخلاص پر کیا جائے، اخلاص پر مبنی ہو وہ، تو اللہ کے نزدیک قابل قبول ہوتا ہے. یعنی صحابہ کرام کے تمام نیک اعمال اللہ رب العزت کے نزدیک قابل قبول تھے، کیونکہ صحابہ کرام کے اخلاص کی گواہی اللہ نے دی ہے. صحابہ کرام کے اخلاص کی گواہی، ان کے مخلص ہونے کی گواہی اللہ نے دی ہے. پھر چھٹی بات کہ اللہ رب العزت نے اس آیت کے اندر صحابہ کرام کے یہ جو اوصاف بیان فرمائے، صحابہ کرام کی یہ جو تعریف کی، تو اس کا ایک مقصد صحابہ کرام کے دشمنوں کو جلانا بھی ہے.
جیسا کہ اللہ رب العزت نے اس آیت کے اندر فرمایا کہ لیغیظ بہم الکفار، تاکہ یہ جو کافر ہے نا ان کو جلایا جائے۔ یہ جو صحابہ کے دشمن ہیں، ظاہر ہے صحابہ سے جو دشمنی کرے گا، صحابہ کا جو دشمن ہوگا وہ مسلمان تو نہیں ہو سکتا، وہ مسلمان تو نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ لیغیظ بہم الکفار، تاکہ کافروں کو جلایا جائے۔ یہ جو اللہ رب العزت نے تعریف کی، اللہ رب العزت نے صحابہ کرام کے اوصاف بیان فرمائے اس آیت کے اندر، کیونکہ اللہ کے علم میں تھا کہ آگے چل کے خوارج، آگے چل کے ناصبی، آگے چل کے رافضی اور شیعہ آئیں گے جو صحابہ کرام پر طعن کریں گے، صحابہ کرام پر اعتراض کریں گے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے اس آیت کے اندر صحابہ کرام کی تعریف بیان فرمائی تاکہ صحابہ کرام کے دشمنوں کو جلایا جا سکے۔ پھر ساتویں بات سامعین، کہ اللہ رب العزت کے علم میں تھا کہ بعد میں ایسے لوگ آئیں گے جو صحابہ کرام پر طعن کریں گے، صحابہ کرام پر اعتراض کریں گے، تو اللہ رب العزت نے پہلے سے ہی اس آیت کے اندر ان کو جواب دیا کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرۃ واجرا عظیما، کہ اللہ نے وعدہ کیا ان لوگوں سے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، ان کے لیے مغفرت ہے اور اجر عظیم ہے۔ یعنی اللہ رب العزت اس آیت کے اندر بتلانا یہ چاہتے ہیں کہ ہم نے تو صحابہ کرام کی تعریف بیان فرمائی، ان کے اوصاف بیان فرمائے، لیکن اس کے باوجود جو لوگ صحابہ کرام پر اعتراض کرتے ہیں، صحابہ کرام پر طعن کرتے ہیں، بالفرض اگر صحابہ کرام ایسے ہی ہوں جیسا کہ ان پر اعتراض کیا جاتا ہے یا جیسا کہ ان پر طعن کیے جاتے ہیں، پھر بھی اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہم نے ان سے جو ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک اعمال کیے ہیں، ہم نے ان سے کیا کیا ہے؟ مغفرت کا، بخشش کا، اجر عظیم کا وعدہ کیا ہوا ہے۔ اور ظاہر سامعین، صحابہ کرام کے ایمان کے کامل ہونے کی اللہ نے گواہی پہلے ہی اس آیت کے اندر دے دی، ان کے نیک اعمال کی، اور نیک اعمال بھی ایسے جو عند اللہ قابل قبول ہیں، ان کی گواہی اللہ نے پہلے ہی دے دی۔ یعنی اللہ نے ان کے لیے یہ جو مغفرت کا اور اجر عظیم کا وعدہ بیان فرمایا ہے، اللہ نے یہاں یہ شرط نہیں لگائی کہ ان سے کوئی گناہ بھی نہ ہوا ہو، ان سے کوئی خطا یا ان سے کوئی غلطی بھی نہ ہوئی ہو، ایسی بات اللہ نے اس آیت کے اندر نہیں بیان فرمائی۔ اگر یہ اللہ رب العزت شرط لگاتے پھر تو کوئی بات تھی، لیکن اللہ نے ایسی کوئی شرط نہ لگا کر یہ بات بتلا دی کہ بالفرض اگر ایسا ہی ہو یا اگر ایسے ہی ہو جیسا کہ تم اعتراض کرتے ہو صحابہ کرام پر، پھر بھی اللہ رب العزت نے ان کے لیے مغفرت کا، اجر عظیم کا وعدہ کیا ہوا ہے، کیونکہ صحابہ کرام کامل ایمان والے تھے اور صحابہ کرام نیک اعمال والے تھے۔ تو یہ 7 نکات تھے سامعین، 7 باتیں تھی جو اس آیت کی تفسیر کے تحت حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کی ہیں۔